بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ عظمت الرب، رب کی عظمت کو جاننا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ مجلس میں ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم اس کا ترجمہ نہیں، آیت الکرسی کا ترجمہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو آتا ہی ہے، تو یہ پوری آیت الکرسی جس کو قرآن مجید کی سب سے بڑی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے ہی اللہ رب العزت کی عظمت کا بیان۔ وقال اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی۔ کن لوگوں کو کہا ہے؟ یہ یعنی جو شرک کرنے لگتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، دراصل وہ اللہ کی بڑائی سے اور اس کی عظمت سے واقف نہیں ہے۔ حق قدر ہی، جیسا کہ حق بنتا ہے اس کی قدر کرنے کا اور اس کی شان کو جاننے کا۔ والارض جمیعا قبضۃ، حال یہ ہوگا کہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات، اور آسمان لپیٹ کر بیمین ہی اس کے دانے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ، وہ اتنا اونچا ہے، وہ پاک ہے۔ وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے یہ آیت پڑھ رہے تھے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمین کو مٹھی میں لے لے گا، ان کو ہلائے گا اور پھر کہے گا ان الملک، میں ہوں بادشاہ، ان الجبار، میں ہوں جبار، این الملوک، این الجبارون، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں بدماش دنیا کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کہہ رہے تھے اور ساتھ آپ کانپ رہے تھے۔ صحابی کہتا ہے مجھے اتنا زور زور سے کانپ رہے تھے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں ممبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ پڑے، ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ اچھا، اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام الکبیر ہے، بڑا، اور اکبر۔ یہ نماز میں کیوں آپ بار بار اللہ، کیونکہ نماز جو ہے وہ ذلت کے اظہار کا مقام ہے، یعنی بندے کی جو صحیح حیثیت ہے اس کا اظہار نماز میں کیا جاتا ہے۔ بالکل زمین سے لگ جاتے ہیں اس کے آگے، آپ پست ہو کر اس کے آگے جھکتے ہیں۔ پھر بے حد تعظیم کا ایک اظہار ہے، یہ جو آپ یہ جو جلسہ ہوتا ہے، یہ تشہد کا جلسہ، یہ دو سجدوں کے درمیان کا جلسہ، یہ جو بیٹھتے ہیں آپ، جس کو آپ دو زانو ہو کر بیٹھنا کہتے ہیں، آخری درجے کی ذلت کا اظہار ہے۔ اچھا، یہ ہے عبدیت، یہ ہے انسان کی اور مخلوق کی حیثیت کا اظہار، اس کی بڑائی کا آگے، کیونکہ اس کی بڑائی کے آگے اپنی پستی اور ذلت کا اظہار کیا ہے، تو ایسی ہر حالت کے بدلنے کے وقت جو لفظ بولا گیا ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ کسی کے کو اندازہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی کہیں بڑی ہستی اللہ رب العزت کی ہے۔ اچھا، اس اللہ تعالیٰ کا جو بڑا ہونا ہے اس کے لیے جو صفت کے طور پر جو لفظ بولا گیا ہے وہ بولا کیا ہے؟ الکبریا، کبریا کہتے ہیں یہ جو ہے نا بڑائی، تکبر اور اونچائی، اس جیسا کو ہونا، تو یہ معنی جو ہے نا الکبریا دیتا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اچھا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا عظیم ہونا، بڑا ہونا، اس سے متصل جو الفاظ قرآن مجید میں، ہم آپ کو بتائیے مجموعی طور پر باب کیا ہے؟ فقہ اسماء اللہ و صفاتہ۔ جو ایک اور لفظ ہے وہ اللہ کی عظمت کا معنی دینے کے لیے اللہ کے ناموں میں آتا ہے، وہ ہے القوی، مطلق قوت والا۔ القوی، جب آپ ال لگا دیتے ہیں تو اس میں مطلق ہونے کا، ایبسلوٹ ہونے کا معنی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو القوی مطلق قوت کا مالک۔ اور العزیز، عزیز جو ہے یہ عزت سے ہے۔ عزت اردو میں احترام کو کہتے ہیں، یہ عربی کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔
تو عزیز جو ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے قرآن مجید کے تراجم میں عزیز کا معنی غلبے والا، عزیز کا معنی زبردست، زبردست کا مطلب کون ہے؟ جو بالا تر ہو کر رہنے والا ہو، اوور پاور کرتا ہو دوسرے کو، تو اس کو آپ عزیز کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اللہ کے اسماء ہیں اللہ کی تعظیم کا معنی دینے کے لیے، ان میں سے ایک ہے الجبار۔ یہ الجبار بھلا کس سے ہے؟ جبار جو ہے یہ جبر سے ہے۔ جبر کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کی چلنے نہ دینا۔ جبر کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی مرضی ہی نہ ہو، جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا، یہ جبر ہے۔ اچھا، انسان تو کیونکہ برابر ہیں تو انسان تو حق ہی نہیں رہتا کہ دوسرے پر جبر کرے، تو وہ کیا ہے پھر؟ الجبار۔ ہاں، اللہ ہی یہ حق رکھتا ہے کہ مطلق طور پر دوسرے کو بے بس کر دے آخری درجے میں، اور اس پر اپنی چلائے، مطلب اس وجہ سے یہ آپ کہتے ہیں یہ مطلب پھدک کر آ کر وہ سوال کریں اللہ یہ کیوں کرتا ہے؟ او خدایا تو جانتا ہے کہ خدا ہستی کون ہے، وہ اس کی شان کیا ہے، تو کیوں کا لفظ اس کے جس کو ہم نے الجبار بولا ہے اس کے آگے کیوں کا لفظ تو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں نا آپ، کیوں کا تو لفظ اس کے آگے ہوتا نہیں ہے۔ اور ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ بے شمار دنیا کے بادشاہ تک اسٹیٹ جو ہے یہ بھی آپ کو کیوں نہیں بولنے دیتی، جائیں جا کر پوچھیں اتنا ظلم ہوتا ہے کیوں نہیں بولنے کے لیے؟ یہ مخلوق ہیں جن کو حق ہی اللہ نے نہیں دیا اس کا، البتہ کیونکہ اللہ جو ہے وہ دوسری طرف عادل ہے، اور دوسری طرف وہ حکیم ہے، اور دوسری طرف وہ رحیم ہے، جہاں وہ جبر کرتا ہے اور جس درجے کا کرتا ہے وہ مطلق اس کی حکمت اور اس کے علم اور اس کے عدل کا بھی تقاضا ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے مطلق حق بھی ہے اس کا جبر، تو وہ بات اور ہے۔ لیکن اس کے تعارف کا کیا ہے؟ الجبار، وہ جو بس اپنی ہی چلائے اور دوسروں کو آخری درجے میں بے بس کر کے رکھ دیں۔ اور یہ مطلب بعض الفاظ جو ہیں احادیث میں بھی آتے ہیں صفات کے طور پر، یہ الجبار کا یہ جو معنی ہے جس سے دل ایک بار ہول کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دھاک اس کی آپ کو محسوس ہوتی ہے صرف اس کے لفظ سے، تو اس سے جو صفت آتی ہے، جیسے ہم نے کہا الکبیر اور اکبر سے جو لفظ کیا بنا تھا؟ الکبریا، ٹھیک ہے، تو الجبار سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کا لفظ بنا وہ ہے جبروت، اللہ کی جبروت، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اور لفظ جو ہے وہ العلی، الاعلیٰ بھی آتا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، الاعلیٰ سب سے بلند، سب سے اونچا، اور العلی بھی آتا ہے جس کی صفت ہی اونچا ہونا، علی یہ صفت کے لیے ہے کہ جس کی صفت ہی اونچا ہونا ہو۔ اور اس کے بعد پھر القاہر بھی آتا ہے، وہ القاہر فوق عبادہ، وہ ان کے اوپر اپنے قہر کے ساتھ ہے۔ قہر اردو میں غضب کو کہتے ہیں، عربی میں قہر غضب کو کہتے ہیں، بلکہ قہر عربی میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ irresistible ہونا، مطلب کوئی دم نہ مار سکتا ہو اس کے آگے، اس کو قہر کہتے ہیں، کوئی دم ہی نہ مار سکتا ہو اس کے آگے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ کتنے سارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہیں کہ جب آپ یہ معلوم ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے تو کیا کہا ہے کہ ان ناموں کا واسطہ دے کر اس کو پکارا کرو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت سے خوبصورت نام ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے خوبصورت سے خوبصورت پیرائے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کہا؟ فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے واسطے دے کر ان کو پکارا کرو۔ تو دعا کے اندر کبھی آپ سجدے میں پڑھے ہوں تو جتنے یہ نام آپ نے آج سیکھے ہیں یا سنے ہیں اور جن کا کچھ معنی اور مفہوم بھی آپ کو ذہن میں آیا ہے، تو ان کے واسطے دے کر سجدے وغیرہ میں یا جبار ہو یا قہار ہو یا کبیر ہو یا عزیز ہو یا قوی ہو، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ انسانوں کے تصور سے بالا ہونا، یہ بھی اللہ کی عظمت کے معانی میں سے ایک معنی ہے۔ انسانوں کے تصور اور تخیل سے بھی اللہ مالک الملک کا اونچا ہونا۔
اچھا، اس حوالے سے کہتے ہیں بہت سارا بیان ہے قرآن مجید میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی. ایک حدیث لے کر آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور، اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے حجاب کے طور پر رکھا ہے. لو کشفہ، حدیث کے لفظ ہیں، اگر وہ حجاب ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اللہ کی جو ذات کے جلوے ہیں وہ بسم کر کے رکھ دیں جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ جاتی ہے. اور ظاہر اللہ کی نگاہ کی کوئی حد نہیں ہے. اپنی مخلوقات، یعنی کوئی مخلوقات سٹینڈ ہی نہ کر سکے. اگر اللہ رب العزت اپنا حجاب ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. ولا تخالطہ الظنون، اور ظنون جو ہیں وہ اللہ رب العزت تک پہنچے. ظنون کا مطلب گمان. لیس کمثلہ شیء، موٹی بات یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں. وہو السمیع، البتہ وہ پورا مطلق طور پر ہر ایک کی سننے والا ہے. البصیر، ہر شے کو دیکھنے والا ہے. فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی. وہو یدرک الابصار، وہ البتہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام لے کر آئے ہیں یہاں پہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے کوئی میقات رکھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کوئی مخصوص میعاد رکھی کہ یہ میری تیری ملاقات کا وقت ہے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا. یہ حیثیت پورے انسانوں میں سے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کسی سے کلام کرے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. قال ربی ارینی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک فرمائش کر دی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، میں تجھے دیکھوں. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا، دیکھ ہی نہیں سکتا. ولکن انظر الی الجبل، بس تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ. فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پر رہ جائے نا، ان استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے، فسوف ترانی، پھر تو مجھے بھی دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی فرمائی پہاڑ کو، جعلہ دکن، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. ایک بار کا کوئی جلوہ اللہ رب العزت نے جیسی اس کی شان ہے کیا. وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. فلما افاقا، پھر جب موسیٰ کو ہوش آیا، پہلا جو لفظ بولا، قال سبحانک، تو پاک ہے، تو میرے تخیل سے، میرے دیکھ سکنے سے بھی بلندر ہے اور اونچا ہے اور اس سے ماورا ہے. تبت الیک، میں نے یہ جو ایک بات بول بیٹھا تھا، میری توبہ. تبت الیک، خدایا میری توبہ. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوتا ہوں. اچھا، اللہ رب العزت کی اس عظمت کا واسطہ دینے کے لیے ہی، اور اس کو اپنے دل پر جو ہے وہ طاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دعا سکھائی ہے قرآن مجید میں. قل اللہم مالک الملک، اے بادشاہی کے مالک. تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور بادشاہی چھین لیتا ہے جس سے تو چاہے. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر ہی قادر ہے. یہ حدیث کے بیان سے جو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی کا اندازہ کروانے کے لیے، جو بندوں کی بس کی بات ہے اس حد تک اندازہ کروانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان اور ساتوں کے ساتوں زمینیں رحمان کے ہاتھ میں، فی ید الرحمن اصغر من الخردل، رائی کے دانے سے بھی چھوٹی ہوں گی اگر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السماوات السبع والارضون السبع، ساتوں کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، بالنسبت للکرسی، کرسی کے آگے اللہ رب العزت کا عرش ہے اور عرش کے نیچے کرسی ہے.
کرسی کے آگے الا کا حلقۃ، سوائے یہ کہ کوئی چھلا ہو، کوئی رنگ ہو، ملقاتن پھینکا ہوا، فی ارض فلاتن، کسی ایک بہت بڑے صحرا کے اندر ایک چھلا پھینکا ہوا، کرسی اللہ رب العزت کی اس قدر بڑی ہے۔ وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلاۃ علی تلک الحلقہ، اور جو حیثیت ان آسمانوں کی ہے نا ایک رنگ ایک بڑے صحرا کے اندر کرسی کے مقابلے پر، تو کرسی پھر اتنی چھوٹی ہے عرش کے مقابلے پر۔ تو اس عرش جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت، وہ جو آخری جہاں ختم ہوتی ہے اور جس کے اوپر اللہ رب العزت نے استوا فرما رکھا ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت کی تعظیم جو ہے، اللہ کی بڑائی کو ماننا، اس میں پھر یہ آتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں نا، اللہ کے جو نشانیاں ہیں، نشانیوں سے مراد وہ نہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے، شعائر وہ اس کے لیے لفظ آیات استعمال ہوتا ہے۔ اب شعار کو بھی ہم علامت یا نشانی کہہ دیتے ہیں۔ شاعر وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کی خبر دینے والی چیزیں ہوں، شعائر، ٹھیک ہے۔ جیسے اذان آپ نے سنی کسی، تو وہ اذان کی تعظیم آپ کیوں کرتے ہیں؟ اذان کی بہت گناہ گار بھی مسلمان جو ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ موقع یہ ہے کہ چپ ہو جاؤ، اول تو یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جیسے مؤذن کے وہ الفاظ جو ہے وہ آدمی خود بھی ادا کرے۔ اذان ہے، مسجد ہے، ٹھیک ہے، یہ رمضان ہے، اس کی تعظیم آپ کرتے ہیں، یہ اسلام کے شعائر ہیں۔ حج ہے، قربانی ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسلام کے شعائر۔ تو اسلام تو اللہ کی عبادت سے متعلق ہو جانے والے جو مظاہر ہیں، اللہ کی توحید کی جو ہے نا وہ نمائندگی کرنے والے، ان کی تعظیم بھی کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننے کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو ماننا، اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں پر ایک کام اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی اتنا بڑا اس کو مسئلہ ماننا، یہ ویسے اس وقت جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہال پر آئین توڑا ہے، یا خدا آئین توڑا ہے، وہ لوگوں تمہیں کچھ ہوا نہیں سن کے؟ آئین توڑ دیا، آئین توڑ دیا، کس کا بنایا ہوا ہے؟ کچھ انسانوں کا ہی بنایا ہوا ہے۔ اچھا، تو شریعت توڑ دینے کا لفظ مولوی صاحب سے نہیں سنا آپ نے؟ مولوی صاحب کو بھی غشی پڑے گی تو آئین ٹوٹنے پہ پڑے گی، اللہ کی شرع کتنی ٹوٹے، مولوی صاحب نے نہ کبھی اس کی خبر لی ہوگی، نہ کبھی اس کا نوٹس لیا ہوگا۔ اچھا، وہ کیوں بولیں گے، وہ کیوں شور ڈالیں گے؟ یہ جو اللہ کے دین کا نمائندہ ہے وہ تو اس وجہ سے سبحان اللہ یہ ہمارا یہ وہ دور ہے، یعنی اللہ کی حدیں، اللہ کی حرمت، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ بات ہے کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، اللہ کی تو تعظیم کرنی ہے، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی بڑی شے مانے گا، ایسی شے کہ جس پر پھر بندہ زمین آسمان ایک کر دے، ٹھیک ہے۔ ذالکم فہو خیر لہ عند ربہ، تو وہ اس کے رب کے لیے بہت اچھا ہے۔ پیچھے بتایا تھا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہ جو قلوب کا جو تقوی ہے نا، یہ اس کی علامت ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس سے ایک دو متعلقہ مباحث اور ہیں، لیکن ہمارا وقت آج ختم ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔